کہاں تو گیا؟ وما كان هذا القرآن، عنوان ہے صداقت قرآن، صداقت قرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترى من دون اللہ، کہ اسے گڑھ دیا گیا ہو اللہ کے علاوہ، یعنی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب آئی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی۔ وتفصیل الکتاب، اور تفصیل سے بیان کرنے والی ہے احکامات کو، کتاب سے مراد نیچے لکھیں احکامات، اور احکامات کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے۔ تو تفصیل مصدر ہے بمعنی اسم فاعل کے ہیں، تفصیل یعنی مفسر الکتاب، اور تفصیل سے بیان کرنے والی ہے احکامات کو۔ لا ریب فیہ، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اور یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں قرآن کریم کی صداقت کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب نہیں کہ اس کو گڑھ دیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہاں بات آ گئی کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے، بلکہ یہ قرآن صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ولیکن تصدیق الذی، اور یہ قرآن کیوں آیا؟ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی۔ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحف آسمانی، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، تفصیل بمعنی مفسر کے ہے، اور یہ تفسیر وضاحت سے بیان کرنے والا ہے احکامات کو۔ اور اگر کتاب اپنے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ یہ پہلی کتابوں کی بھی تفسیر کرنے والا ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے، گزشتہ کتابوں میں جو احکامات آئے تھے نا، جسے ہم کہتے ہیں شرائع من قبلنا، تو بہت سے احکامات جو پہلی شریعتوں میں تھے ہماری شریعت میں بھی ہیں، تو قرآن ان کے احکامات کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو اگر کتاب اپنے معنی میں ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ قرآن پہلی کتابوں کے احکامات کو بھی بیان کرتا ہے، اور اگر تفصیل بمعنی مفسر کے ہو تو معنی ہوگا کہ قرآن کریم احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جب ذات اتنی عالی ہے تو اس کی کتاب بھی بہت عالی شان ہوگی۔ دیکھیں کسی کتاب کی اہمیت مصنف کی وجہ سے ہوتی ہے نا، مصنف جتنے اونچے مقام والا، علم و تحقیق والا ہو تو کتاب کا نام بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، یعنی کتاب نام سے بکتی ہے، کتاب نام سے بکتی ہے۔ تو اب یہاں یہ کتاب قرآن عام آدمی کی نہیں، من رب العالمین، اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ تو جب رب العالمین کی کتاب ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، شکوہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افتراہ، کہ رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے۔ ترجمہ افتراہ، کہ رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہے۔ قل فأتوا، جواب شکوہ، فرما دیجئے تم لے آؤ، بصورت مثلہ، ایک صورت اسی کے مثل، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلاؤ جسے بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، وادعوا، اور تم بلاؤ جسے بلانے کی تم اللہ کے علاوہ طاقت رکھتے ہو، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دیکھیں یہاں انہوں نے دعویٰ کیا تھا ام یقولون افترا، کہ معاذ اللہ
حضور نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کی ایک صورت لے کر آؤ جو اسی کے مثل ہو۔ یعنی اگر قرآن خود سے بنائی گئی کتاب ہے تو تم بھی عربی دان ہو، تم بھی فصیح اور بلیغ لوگ ہو، تو تم بھی ایسی ایک کتاب کیا صرف ایک صورت لے کر آؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ قرآن کریم نے پہلے چیلنج کیا تھا پوری کتاب لے کر آؤ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، پورا قرآن لے کر آؤ لیکن وہ نہ لا سکے۔ پھر قرآن کریم کا ایک چیلنج تھا 10 صورتیں لے کر آؤ، لیکن وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ پھر قرآن نے یہاں چیلنج کیا فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم صرف ایک صورت لے کر آؤ، لیکن وہ بھی نہ لا سکے۔ تو قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، یعنی تقریباً 1443 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی بھی قرآن کے مثل کتاب نہ لا سکا۔ کتاب وہ ہوگی بصورت مثلہ، مثلہ جو قرآن کے مثل ہو فصاحت اور بلاغت میں، قرآن کے مثل ہو فصاحت اور بلاغت میں، اور اسی طرح ماضی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے میں، مستقبل کی سچی پیشن گوئیوں میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے تفصیلی واقعات بیان کرنے میں، اور جھوٹی قوموں پر عذاب کے خبر کے تذکرے میں۔ دیکھیں یہاں قید ہے نا کہ وہ ایسی کتاب ایسی صورت لاؤ جو قرآن کے مثل ہو۔ اب ان لوگوں نے بنایا تو صحیح اپنی طرف سے، جیسے مسلمہ کذاب جھوٹا آیا، اسود عنسی جھوٹا آیا، اس طرح کے جھوٹے لوگ آئے۔ اگر آپ نے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کے حالات پڑھنے ہیں، ان جھوٹے کذابین کے، تو ایک کتاب ہے مولانا رفیق احمد دلاوری صاحب کی ائمہ تلبیس، جھوٹے پیشواؤں کے حالات۔ اس کا ایک اختصار بھی ہے 22 جھوٹے نبی، 22 جھوٹے نبی، نثار احمد فتوی کی۔ تو ان جھوٹوں نے قرآن کے مثل کتاب تو لائی، لیکن مثل ہی بلاغت میں اس درجے کی نہیں لا سکے۔ اب دیکھیں ایک نے قرآن کے مقابلے میں صورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر، ہاتھی تمہیں کیا معلوم وہ ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ وہ ہاتھی کیا ہے، لہو خرطوم طویل، اس کی تو سونڈ بڑی لمبی ہے، وذنب قصیر، اور اس کی دم بڑی چھوٹی۔ اب یہ کس کے مقابلے میں بنا رہا ہے؟ قرآن کے مقابلے۔ تو اس کے اپنے ماننے والوں نے کہا بھائی وہ بدبخت یہ کیا ہے، کہاں قرآن کی بلاغت اور کہاں تیرے یہ بات۔ تو اس لیے مثل ہی ایسی کتاب ہو جو بلاغت میں قرآن کے مثل ہو۔ اب مثلا ایک نے والعادیات کے مقابلے میں نا قرآن کریم بنایا، اب اس کے مقابلے میں عورتوں کے بارے میں کہہ رہا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا، کہ ان عورتوں کی قسم جو چکی چلانے والی، ان عورتوں کی قسم جو روٹیاں پکانے والی، ان عورتوں کی قسم جو کپڑے دھونے والی۔ یہ کس کے مقابلے میں؟ سورہ عادیات کے مقابلے میں بنا رہا۔ تو یہ وہ ان لوگوں نے ایسا بنایا کہ بعد میں ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان پر جرح شروع کر دی۔ تو یہ مثل نہیں ہے، تو مثل کے لیے قید اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مثل ہی ایسی کتاب ہو، ایسی صورت ہو جو فصاحت بلاغت میں بیان نہیں قرآن کے مثل ہو۔ اور اللہ نے ایسی بلاغت قرآن میں رکھی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا، ایک عیسائی تھا ابن مقنع، اپنے دور کا بڑا نامور ادیب اور فصیح انسان تھا۔ اس نے کہا میں قرآن کے مثل لاؤں گا، تم لوگ مجھے خرچہ دو، کھانا پینا اخراجات دو، میں قرآن کے مثل کتاب بناؤں گا۔ اب یہ لکھتا رہتا، پھر دیکھتا قرآن کے مثل، پھر پھاڑ دیتا، پھر لکھتا۔ ایک دن یہ راستے میں گزر رہا تھا، ایک بچہ گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے باہر وہ آیت سن لی۔ تو باہر آواز آ رہی تھی، اس نے بچے کو دوبارہ کہا بھئی تم یہ قرآن کریم کی آیت دوبارہ پڑھو۔ بچے نے دوبارہ پڑھی، وہ قرآن کی آیت یہ تھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔
اب یہ قرآن کی بڑی فصیح اور بلیغ آیتیں ہیں، اس میں تینوں فنون ہیں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، پورا فن بیان اس ایک آیت میں موجود ہے۔ تو اس نے جب اتنی فصیح اور بلیغ آیت سنی تو فوراً اس نے آواز دی، واقعی قرآن کے مثل کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اور وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گیا۔ قرآن واقعی سچی کتاب ہے، جس کی ایک آیت میں اتنی بلاغت ہو تو اس پوری کتاب میں بلاغت کتنی ہوگی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں ایک قید آئی ہے، کتاب وہ ہو جو مثل ہی، جو بلاغت میں اور فصاحت میں، الفاظ کے اختصار میں، الفاظ کے چناؤ میں، ترتیب میں، ماضی کے واقعات میں، مستقبل کی پیشن گوئیوں میں، انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں، اور پہلی قوموں کے عذاب کے تذکرے میں ایسی کتاب لے کر آؤ، اور ایسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم بلاؤ جنہیں تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ۔ یعنی اللہ اگر خود اپنی کتاب جیسی کتاب لائے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کتاب نازل کی، اللہ رب العزت قرآن کریم جیسی اور کتاب نازل کرنا چاہے، اللہ تو اس پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں تم بلاؤ، جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے، قرآن کے مثل لائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اپنے اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ قرآن کریم حضور نے معاذ اللہ بنایا ہے، قرآن حضور نے گھڑا ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم قرآن کے مثل لے کر آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا، زجر، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو، بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ نہ وہ احاطہ کر سکے اس کے علم کا۔ انہوں نے جھٹلا دیا اسے جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جس نے قرآن اتارا، اور حضور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو وہ اس کا احاطہ نہ کر سکے اللہ کے علم کا، قرآن کریم کے حقانیت کا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ دیکھیں، جو چیز انسان نہ جانتا ہو، اس کو نہ آتی ہو، معرفت نہ ہو، عموماً لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، جو جس فن سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا، جو جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ہمیں منطق نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں منطق کی ضرورت نہیں، فلسفے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ فن آتا نہیں۔ جس کو آتا ہے وہ کہتا ہے جی ضرورت ہے، ہونی چاہیے کتاب۔ تو یہ ایک فطرتی بات ہے، جو چیز نہ آئے آدمی اس چیز کا دشمن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انکار علم کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ دشمنی اور عداوت میں انہوں نے انکار کیا، اور یہ اللہ کے علم کا اور اس بات کا یہ لوگ احاطہ نہ کر سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، سبب بے فکری، ان کی بے فکری کا سبب کیا تھا؟ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تأویل معنی انجام، اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ اس سے مراد عذاب، کہ ابھی تک ان پر عذاب نہیں آیا، انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ ابھی تک نہیں آیا ان کے سامنے اس کا انجام۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جھٹلایا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ ظالم یعنی مشرکین کا، مشرکوں کا، نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے فسادی کون ہے، مصلح کون ہے، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی رسول،
اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقل لی عملی، فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، تم لوگ بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ حضور بڑے غمگین اور پریشان ہو گئے کہ میں انہیں بار بار دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو چھوڑ دو، اس لیے کہ انہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور آپ ان کو کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ لی عملی یعنی مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا۔ کیا عمل؟ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے اس کا ثواب ملے گا، اور تم جو نافرمانی کر رہے ہو، نہیں مان رہے، تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ لی عملی، میرے لیے میرا عمل کہ میں تمہیں اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں، نیکی کے کاموں کی دعوت دے رہا ہوں، تم نہیں مان رہے، مجھے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور تم لوگ زندگی گناہوں میں گزار رہے ہو اور انکار کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ دیکھیں یہاں لی عملی میں لی خبر مقدم ہے، عملی مبتدا مؤخر ہے، حصر ہے۔ لکم عملکم میں بھی لکم خبر مقدم ہے، عملکم مبتدا مؤخر ہے، معنی حصر ہے۔ میرے لیے میرا ہی عمل، تمہارے لیے تمہارا ہی عمل۔ انتم بریئون، تم لوگ بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، یعنی تمہارے گناہوں کی سزا مجھے نہیں ملے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل ہو اور اس کا بدلہ تمہیں ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بھی بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اب یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے، ان میں سے بعض ایسے تھے جو حضور کی مجلس میں تو بڑے ادب سے بیٹھتے، بڑے کانوں کو متوجہ کرتے، نگاہیں حضور پہ رکھتے، اور اس طرح بیٹھتے کہ یہ بات بڑے غور سے سن رہے، بڑی توجہ سے سن رہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف کان لگاتے ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں، یعنی ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگ گئی ہے، گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے، اس لیے یہ بات سنتے ہیں لیکن یہ بمنزل بہرے کے، جس طرح بہرا اب اس کے کان تو موجود ہیں لیکن وہ اس بات سے نفع نہیں لیتا، سن نہیں پاتا، یہ لوگ بھی بات سن رہے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں لے رہے۔ آگے آئے گا یہ بمنزل اندھے ہیں، جس طرح اندھے کو نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں پاتا، تو اس طرح یہ لوگ ہدایت سے اندھے ہیں، ہدایت کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں لے رہے، تو ان کو تشبیہ دی گئی ہے بہروں اور اندھوں کے ساتھ۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جس طرح بہرا سن نہیں سکتا کہ نفع لے، یہ لوگ بھی نفع نہیں لیتے، جس طرح اندھا نفع نہیں لیتا اپنی آنکھوں سے، اس طرح یہ لوگ بھی نفع نہیں لیتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، چاہے وہ سمجھتے نہ ہو، چاہے وہ سمجھتے نہ ہو، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، چاہے وہ سمجھتے نہ ہو۔ دیکھیں یہاں ان کو تشبیہ دی گئی بہرے سے، تو جس طرح بہرا بات سن کر فائدہ نہیں لے سکتا، یہ لوگ بھی نہیں لے سکتے۔ وجہ تشبیہ عدم انتفاع، عدم انتفاع۔ پھر آگے یہ قید لائی گئی وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ دیکھیں ایک آدمی بہرا ہو لیکن وہ سمجھنا چاہے نا تو وہ اشاروں کی مدد سے بھی بات سمجھ جاتا ہے۔ اب کتنے بہرے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، بہرے ہیں سن نہیں سکتے لیکن ان کے اسکول بنے، انہیں اشاروں کے ساتھ، گونگے بول نہیں سکتے، اشاروں سے ساری بات کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ہیں بھی بہرے اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، یعنی بہرا اگر سمجھنا چاہیں سمجھ جائیں، لیکن یہ لوگ ایسے بہرے ہیں یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ اگر یہ تھوڑی سی بھی توجہ کریں تو یہ ہدایت کو سن لیں۔ اس کی مثال یوں ہے
جیسے لوگ کہتے ہیں نا، کیا تم فلاں غبی کو پڑھاؤ گے اگرچہ وہ توجہ بھی نہ کرے؟ کیا تم فلاں غبی کو پڑھاؤ گے اگرچہ وہ توجہ بھی نہ کرے؟ یعنی ایک تو ہے غبی، تو چلو غبی ہو لیکن توجہ کرے، پڑھ لے گا۔ ایک غبی بھی ہو اور دوسرا توجہ بھی نہ کرے تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک تو بہرے اور دوسرا سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کر رہے، توجہ بھی نہیں کر رہے، اس لیے ان کو ہدایت بالکل نہیں ملے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں، بالکل نظریں آپ پر ٹکائی ہوئی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو؟ کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یعنی ایک اندھا ہے، ان کو تشبیہ دی گئی اندھے کے ساتھ، جس طرح اندھے کو کوئی آدمی یوں راستہ نہیں دکھا سکتا کہ یوں جاؤ، اندھا اس کو تو ایک باطنی روشنی ہوتی ہے، ظاہری طور پر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو جس طرح اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، نفع نہیں لے سکتا، اس طرح یہ بھی اندھے ہیں، یہ بھی ہدایت کی بات سے نفع نہیں لیتے۔ اب آگے وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں، یہ اشارہ ہے اگرچہ وہ سمجھنا نہ چاہتے ہوں، ان کے پاس بصارت نہ ہو۔ دیکھو ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے کسی بات کو سمجھنا۔ تو اللہ نے کہا یہ آنکھوں سے بھی اندھے اور دل سے یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، یعنی ان کے پاس بصیرت بھی نہیں ہے، بصارت بھی نہیں ہے۔ چلو ایک آدمی اندھا ہونا وہ بات سمجھ جاتا ہے کانوں سے سن کر، کتنے نابینا طالب علم ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، کتنے نابینا ہوتے ہیں، اچھے بہترین قاری عالم بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، دل و دماغ متوجہ کرتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو لیکن ان کی بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ہے۔ اور یہ تو ایسے بصارت بھی نہیں ہے اور بصیرت بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کو تو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہ کہ کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا کہ ان سے اللہ نے بصیرت لے لی، بصارت لے لی اور یہ بہرے گونگے ہو گئے؟ کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ازالہ شبہ، یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے باطن کو سیاہ کر دیا، اپنی صلاحیتوں استعدادوں کو ختم کر دیا، اس لیے اب ہدایت کی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ غلط ماحول کی وجہ سے، غلط ماحول، غلط صحبتوں میں رہ جاتے ہیں تو انسان کی صلاحیتیں مسدود ہو جاتی۔ تو دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے۔ دنیا میں کسی پر کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائش آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ لا یظلم الناس شیئا، الناس مفعول بھی ہے اور شیئا مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، اور شیئا نکرہ تحت نفی عموم کے لیے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انفسہم مفعول بھی مقدم ہے یظلمون کے لیے، اور یہاں مفعول بھی کی تقدیم معنی حصر ہے کہ یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، کسی اور نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ نیچے لکھیں یعنی اپنی استعدادوں کو ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب ظلم یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھری سے اور بلیٹوں سے مار رہے ہیں، کیا ظلم ہے؟ اپنی استعداد ضائع کر دی، استعداد کا ضائع کرنا یہ گویا اپنے اوپر ظلم کرنا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ اب دیکھیں جب یہ بات آئی کہ انہوں نے گناہ کیے، زندگی گناہوں میں گزاری، کیا کسی دن ان کو بدلہ ملے گا؟ جنہوں نے نیکی میں گزاری ان کو بھی بدلہ ہو، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ تو آگے آ رہے ہیں ہاں ایک دن سزا کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے جس میں ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ اللہ اکٹھا کرے گا، انہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا،
کَأَلَّمْ یلبسو، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، یلبسو کے بعد فی الدنیا او فی البرزخ، دنیا میں نہیں ٹھہرے یا برزخ یعنی قبر میں نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، مگر دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بینہم کے بعد معذوف ہے، لا یتناصرون، لا یتناصرون، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، قد خسر الذین کذبوا، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر چلنے والے، نہیں تھے وہ ہدایت پر چلنے والے۔ دیکھیں یہاں فرمایا جس دن اللہ اکٹھا کرے گا انہیں، یحشروا کا فاعل لفظ اللہ ہے، ہم مفعول ہے، اللہ انہیں روز محشر اکٹھا کرے گا۔ کألم، یہ ان مخفف من المثقل ہے، کأنہ، گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے، فی الدنیا او فی البرزخ، یا تو دنیا میں نہیں ٹھہرے یا برزخ یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں نہیں ٹھہرے۔ دیکھیں برزخ ظرف زمان ہے، قبر ظرف مکان ہے، برزخ ظرف زمان کو کہتے ہیں اور قبر ظرف مکان کو کہتے ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قبر مکان کو کہتے ہیں جس جگہ مردے کو رکھا جاتا ہے، اس لیے ہر قبر برزخ ہے، ہر برزخ قبر نہیں ہے۔ مثلا کسی کو قبر نہیں ملی، پانی میں ڈوب کے مر گیا، کسی کو جانور نے کھا لیا، کسی کو آگ لگ گئی، تو عذاب اس کو بھی ہوتا ہے، عذاب قبر اس کے لیے بھی برحق ہے، لیکن وہ جہاں کہیں ہوگا اللہ قادر ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو وہاں سزا دے گا۔ تو اب جس کو قبر نہیں ملتی تو یہ قبر کے مفہوم میں وسعت کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قبر کے مفہوم میں وسعت آئے۔ جب اہل باطل نے اور اہل بدعت نے یہ اعتراضات شروع کیے جن کو قبر نہیں ملی ان کو عذاب کہاں ہوتا ہے، تو پھر علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ بھئی برزخ میں ہوتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی وہ ہوگا اللہ کے علم میں۔ جانور نے کھایا ہے تو اس کے پیٹ میں اس کے ذرات ہیں، اللہ اس کو وہاں بھی سزا دے گا۔ سمندر کی تہ میں بھی ہو، اللہ کے علم میں اللہ اس کو وہاں بھی سزا دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ برزخ ظرف زمان ہے اور قبر ظرف مکان ہے، نسبت عموم خصوص مطلق ہے، ہر قبر برزخ ہے، ہر برزخ قبر نہیں، سمجھ گئے؟ ہر قبر برزخ ہے لیکن ہر برزخ قبر نہیں، لیکن عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب جس کو قبر ملے گی اسے قبر میں عذاب ہوگا، اور جسے اگر قبر نہیں ملی، ڈوب گیا، جل گیا، تو جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو وہاں سزا اور جزا دے گا۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ لم یلبسو، جب وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے اور اس دن کی سختی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے یا قبر میں نہیں ٹھہرے، مگر الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ تو نیچے لکھیں اس لیے کہ وہ دن طویل اور شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ دن طویل اور شدید ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس وجہ سے اس آخرت کے دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے ہم تو صرف دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے، چند گھڑی ٹھہرے۔ تو میں نے عرض کیا اس دن کی طوالت اور شدت کی وجہ سے وہ کہیں گے یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ نیچے لکھیں لیکن مدد نہیں کر سکیں گے، پہچانیں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں دنیا میں انسان مصیبت میں مبتلا ہو اور کوئی پہچاننے والا نظر آ جائے بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں مصیبت میں ہوں اور یہ میرے قبیلے خاندان والا اور میرا پڑوسی آ گیا، یہ میری مدد کرے گا۔
قیامت کے دن ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، پہچانیں گے بھی، لیکن کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، اس سے تکلیف زیادہ ہوگی۔ دیکھیں اجنبی مدد نہ کریں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنا بھائی ہو کر مدد نہ کریں، اپنا ساتھی ہو کر مشکل میں کام نہ آئے تو اس سے تکلیف زیادہ ہوتی۔ انسان کہتے ہیں دیکھو میرے پر مصیبت آئی اور میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ میرے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا، تو قیامت کا ایسا دن ہوگا پہچانیں گے ایک دوسرے کو، لیکن میں نے جملہ عرض کیا لا یتناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں۔ قد خسر الذین کذبوا، اب اللہ یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ یقیناً انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ قیامت کے دن اللہ کی ملاقات اور دیدار ہوگا نا، تو انہوں نے قیامت کے دن کو، اللہ پر ایمان لانے کو، آخرت کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پر چلنے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، تخویف اخروی، تخویف دنیاوی، اس پہ عنوان لکھیں تخویف دنیاوی۔ اوپر جو تھا نا یوم یحشرہم، اس کا عنوان تھا تخویف اخروی۔ اوپر کی آیت یوم یحشرہم کا عنوان تھا تخویف اخروی، آخرت کا ڈر دلانا، اور یہاں عنوان ہے تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈر اللہ دلا رہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعض الذین نعدہم، وہ بعض جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، الذی کے نیچے عذاب، وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا مرجعہم، بس ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ شہید، پھر اللہ مطلع ہے، اللہ مطلع ہے، علی ما کانوا یفعلون، ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، اللہ مطلع ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ بتلایا گیا، یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، اب دنیا میں ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو بعض عذاب دکھا دیں، پورا عذاب بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا عذاب دکھا دیں، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، وفات کے بعد ان پر عذاب لے آئیں، یا قیامت کے دن ہم ان پر عذاب لے کر آئیں، تو یہ پھر بھی ان کو نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور لوٹ کر تو ہماری طرف ہی آنا ہے، سزا تو ہم دیں گے آخرت میں، دنیا میں تو ہمیں نہ ڈھیل دے رہے اور ہم نے جزا سزا رکھی ہے آخرت میں، اور اللہ ان کے ہر عمل پر آگاہ ہے۔ تو دیکھیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی، بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں ہم قادر ہیں، ہم دنیا میں بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، وفات دے دیں، اور ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں، یا قیامت کے دن ہم ان کو عذاب دیں، تو ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم عذاب لا نہیں سکتے، سمجھ رہے؟ دیکھیں یہ نہیں کہ اللہ عذاب لانے پر قادر نہیں ہے، ہم آپ کی زندگی میں بھی لا سکتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لا سکتے ہیں، لیکن فإلینا مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، جب آئیں گے وہاں ہم ان کو عذاب دیں گے، کیونکہ اصل عذاب کی جگہ جہنم ہے۔ تو فإلینا خبر مقدم ہے، مرجعہم مبتدائے مؤخر ہے، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلع کرے گا، آگاہ کرے گا، علی ما، ان کاموں پر، یفعلون، جو یہ کرتے تھے۔ یہ لفظ اما اصل میں ان اور ما ہے، ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے، اما اصل میں ان ما ہے، ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے، اور فإلینا مرجعہم یہ جزا ہے، تو وہ جملہ شرط تھا اور یہ آگے جزا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ سُنَّتُ اللّہ، سنت اللہ یعنی اللہ کی سنت اور طریقہ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ رسول اکثر
مفسرین کے ہاں اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہو، جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، نئی کتاب دی گئی ہو، اسے رسول کہتے ہیں، اور جو پہلی شریعت اور پہلی کتاب کے تابع ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ عمومی طور پر یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں یا رسول یا نبی بھیجا ہے، اور جب یہ رسول ان کے پاس آئے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ، یعنی جنہوں نے بات مانی ان کے حق میں اچھائی کا فیصلہ ہوا، نہیں مانی تو ان پر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے انسان گناہ نہ کرے اور اللہ اس کو اس کی سزا دے، اللہ عادل ہے، جتنا گناہ کیا اتنی سزا دے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ، اور یہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدے کا دن اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی یہ مشرک کہتے تھے یہ عذاب کا دن کب آئے گا، آپ ہمیں ڈراتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو یہ عذاب لے کر آؤ نا۔ تو وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدے کا دن کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، جواب شکوہ، فرما دیجئے میں نہیں مالک ہوں اپنے لیے نہ نقصان کا، ولا نفع، اور نہ نفع کا۔ میں اپنے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ ذرہ برابر نفع کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بریکٹ میں لکھیں ہر امت کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، اور جب یہ وقت مقرر آئے گا، فلا يستأخرون ساعة، نہیں وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون، نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ دیکھیں مشرکین یہ کہتے تھے وہ عذاب کا دن جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، یعنی وہ دن کب آئے گا، کس وقت آئے گا، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے، اور یہ غیب کی باتیں میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ عذاب کب لائے گا یہ میں نہیں جانتا، میں تو مالک نہیں ہوں نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ عذاب لانا، کسی کو نقصان پہنچانا، نیک کام کرنے والوں کو نفع دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ اس سے معلوم ہوا مختار کل صرف اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی چیز کا علم دے دے تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو آپ نے وحی کے ذریعے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، قیامت کی علامات آپ نے بتائیں، مستقبل کے پیشن گوئیاں آپ نے کی، تو جو چیزیں اللہ نے آپ کو بتائیں آپ نے امت کو بتا دی، اور جن چیزوں کا نہیں بتایا تو آپ نے ان کا علم بھی، جیسے اب قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم میں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ آئندہ کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً ان باتوں کو اللہ جانتا ہے جو خبردار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا میں وہ چیزیں بتا سکتا ہوں جس کا اللہ مجھے علم دے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ہے ایک وقت مقرر، یعنی عذاب کا، عذاب کا وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ وقت مقرر آئے گا تو نہیں پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی، اور نہ یہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تخویف دنیاوی، فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ یہ بمانے اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ، مجھے
بتلاؤ ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر تمہارے پاس آئے عذاب اللہ کا بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا صبح کے وقت، ماذا یستعجل منہ، وہ کیا چیز ہے کہ جسے یہ مجرم لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ کیا ہے وہ کہ جسے مجرم لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ یعنی یہ مجرم لوگ کس چیز کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ دیکھیں منہ کی ضمیر عذاب کی طرف ہے، یعنی یہ مجرم لوگ عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجئے مجھے خبر دو، اگر تمہارے پاس آئے عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، یہ اتاکم، عطا فعل ہے، کم مفعول ہے، عذابہ اس کا فاعل ہے، اور بیاتن او نہارن یہ مفعول فی ہے، کہ اگر آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت۔ رات کا تذکرہ پہلے کیا، عموماً یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تنوین میں اشارہ اور نکرہ ہونے میں اشارہ ہے، اللہ کا عذاب مختصر وقت میں آ کر لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اس کے لیے طویل وقت درکار نہیں ہوتا۔ تو وہ عذاب اگر یا رات یا دن کو آ جائے، بیاتن یہ ظرف زمان کی وجہ سے منصوب ہے، ظرف زمان کی وجہ سے۔ ماذا یستعجلو، کس چیز کو وہ جلدی مانگ رہے ہیں یہ مجرم لوگ، منہ اس عذاب کو، یعنی جلدی تو لوگ خیر مانگتے ہیں، اچھی چیز مانگتے ہیں، کیسے نادان ہیں کہ کس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ عذاب کو۔ اثم اذا ما وقع آمنتم، کیا پھر جب وہ واقع ہوگا تب ایمان لاؤ گے؟ اثم کیا پھر، اذا ما وقع جب وہ واقع ہوگا، آمنتم بھی کیا تم تب ایمان لاؤ گے؟ ترجمہ لکھا، کیا پھر جب وہ واقع ہوگا کیا تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی جب عذاب ہوگا تب ایمان لاؤ گے۔ الآن سے پہلے یقال ہے، یقال پھر کہا جائے گا الآن، کیا ابھی ایمان لاتے ہو؟ کیا ابھی ایمان لاتے ہو؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ تم تو دنیا میں اس عذاب کو بہت جلدی مانگتے تھے، تم تو دنیا میں اس عذاب کو بہت جلدی مانگتے تھے۔ دیکھیں موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، حدیث آپ پڑھ لو گے، حالت غرغرہ میں ایمان قبول نہیں ہے، اور کوئی عذاب دیکھ کر ایمان لائے تب بھی ایمان قبول نہیں ہے۔ جب عذاب آ جائے نا کوئی پھر ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں ہے۔ تو یہاں یہی کہا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے اثم، کیا پھر جب وہ واقع ہوگا پھر ایمان لاؤ گے؟ یقال پھر تو کہا جائے گا الآن، کیا ابھی ایمان لا رہے ہو، حالانکہ تم تو پہلے بہت جلدی طلب کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، پس تم لوگ چکھو ہمیشہ کے عذاب کو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اس کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو تم کرتے تھے پس